إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. روى الإمام النسائي رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله تعالى عنه قال اعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر وكان محتاجا وكان عليه دين فباه صلى الله عليه وسلم ب800 فباه صلى الله عليه وسلم ب800 درهم فأعطاه وقال اقض دينك أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ 3 یا 4 خطبات سے قرض کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. گزشتہ خطبہ جمعہ کے اختتام میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر کوئی شخص جس کے ذمہ قرض ہو اور وہ قرض ادا نہ کر پائے تو اس کے خرچ کرنے پر اسلامی ریاست پابندی لگاتی ہے، یہاں تک کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کرے اسلامی ریاست اس کو روک دیتی ہے. ابتدا میں جو حدیث پڑھی امام نسائی اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں روایت کرتے ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسے مختصر طور پر بیان کیا. ایک انصاری شخص نے یہ اعلان کیا کہ اس کا غلام جب وہ فوت ہوگا تو وہ آزاد ہے. اللہ کو راضی کرنے کی بظاہر یہی بات ہے. اور وہ انصاری شخص محتاج تھا اور اس کے ذمہ قرض تھا. ایک ایک بات پر میں آپ توجہ کریں کہ میرے اور آپ کے مقصد کی فائدے کی بات ہے. انصاری شخص اعلان کرتا ہے کہ میرا غلام میرے مرنے کے بعد آزاد ہے. بہت بڑی نیکی ہے. اور تھا محتاج اور اس کے ذمہ قرض تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس نیکی پر شاباش دی. نعرہ تکبیر اٹھا؟ نہیں.
نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو 800 درہم کا فروخت کیا اور فرمایا اقضِ دینک، یہ غلام آزاد نہیں، یہ 800 درہم اور اپنے قرض کو ادا کرو۔ اللہ اکبر، صدقہ و خیرات، غلام کو آزاد کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ جو شخص کسی ایماندار غلام کو آزاد کرے، اللہ تعالی اس کے جسم کے ہر حصے کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آزاد کیے ہوئے غلام کی آزادی کو منسوخ کیا جا رہا، بیچ کے مالک کو 800 درہم دیے اور حکم دیے کہ اپنا قرض ادا کرو۔ اور یہاں یہ بات نوٹ کیجئے، مجھے پتا ہے جو بات کہنے لگا ہوں تلخ ہے، کڑوی ہے، لیکن اللہ کرے کہ میرا ارادہ فائدے اور ثواب کا ہو اور آپ کو اور مجھے فائدہ ہو۔ نوٹ فرما لیجئے، وہ ساتھی، وہ رشتہ دار، وہ جماعت جو تجھے مقروض کر کے تیری دعوتیں اڑاتے ہیں، وہ تیرے لیے خیر خواہ ہے۔ وہ دین کا نام ہو، سیاست کا نام ہو، تنظیم کا نام ہو، تحریک کا نام ہو، رشتہ داری کا نام ہو، اس میں کوئی خیر نہیں۔ جسے میرے مقروض ہونے کا کوئی احساس نہیں، کھائے جا رہا ہے، خون نچوڑے جا رہا ہے، میرا اس کے ساتھ چلنا درست ہے یا غلط؟ لوگوں غور کیجئے، اور رشتہ داروں کی ایک بڑی تعداد، دوستوں کا ایک بہت بڑا مجموعہ، اور جماعتوں، اداروں، تحریکوں، تنظیموں کا ایک بڑا حصہ اسی طرح لوگوں کا خون نہیں نچوڑا۔ یہ اس قابل نہیں کہ ان کو چہرہ بھی دکھایا جائے۔ سلامتی اس میں ہے جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ انصاری مسلمان غلام کی آزادی کا اعلان کرے، شاباش نہیں دی، جزاک اللہ خیرن نہیں کہا، اور یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں اور جھوٹی تعریف کی جا رہی ہے۔ کیا بات ہے، خاک بات ہے، خاک ہے تجھ پر، اور خاک ہے اس بے وقوف پر جو اس جھوٹی تعریف کے لیے قرض لے لے کے اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ مزید سماعت فرمائیے، امام بخاری رب کریم کے ان پر رحمتیں ہوں، انہوں نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک عنوان قائم کیا، اور پڑھے لکھے لوگ یا پڑھنے لکھنے کے شوقین توجہ فرمائیں۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں 3882 عناوین، چیپٹرز کے ٹائٹلز قائم کیے۔ اللہ توفیق دے تو ان کو ضرور پڑھا جائے، وہ ان کی ساری زندگی کی محنت کا نچوڑ ہے۔ تو ایک باب کا انہوں نے ٹائٹل، عنوان یہ لکھا، بابن لا صدقۃ الا عن ظہر غنا۔ اس بارے میں چیپٹر، اس بارے میں باب کہ صدقہ وہ ہے جو صدقہ دینے والے کو نچوڑ جائے، نہیں،
کہ صدقہ دینے کے بعد بھی صدقہ دینے والا غنی رہے. بات واضح ہو رہی ہے. یہ جماعتوں والے، تحریک و تنظیموں والے، اداروں والے، دوستی اور جھوٹی رشتہ داروں والوں یہ کھاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ جس کا کھا رہے ہیں اس کے گھر میں ماتم کی صف بچھی ہوگی. بیوی بچے بنیادی ضروریات کے لیے ترس رہے ہیں اور وہ دعوتیں اڑا رہے ہیں. میں جو بات کہہ رہا ہوں غلط ہو تو کوئی ساتھی اٹھے اور مجھے سمجھا دے، میں اختیار دیتا. میرے سامنے بڑے بڑے سیانے لوگ بیٹھے. ڈاکٹر صاحب جی ایسے حقیقت ہے کہ نہیں؟ اللہ کا خوف کریں. اڑانے والے بھی اور جو بے وقوف بن رہے ہیں وہ بھی خوف کریں. اور پھر ان کی وجہ سے خاندان میں کن کن کے گلے مصیبت پڑتی ہے. کھایا اڑایا بات ختم ہو گئی نہیں، کتنے ان کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہو رہے ہیں. اور یہ کہانی ہو سکتا ہے میرا گمان غلط ہو اور اللہ کرے غلط ہو، مجھے خوشی نہیں اس سے، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ یہ بہت سے گھروں کا مسئلہ ہے. ہاں سارے لوگ بولتے نہیں، کچھ خاموشی سے مارے جا رہے ہیں اور کچھ چیخ اور چلا رہے ہیں. اللہ کے لیے امت پہ رحم کرے. سنیے امام بخاری نے جو لکھا ہے، باب الصدقہ عن ظہر غنا. صدقہ شاندار وہ ہے کہ دینے والے کے بعد صدقہ دینے والا غنی رہے. ادھر کھلایا اڑایا، اللہ کی راہ میں دیا، اور پھر قرض والے ادارے سے چلا گیا اور سود پہ قرض لے رہا ہے. خاک ہے اس عقل پر، خاک ہے اس عقل پر. ایسا صدقہ جس کے بعد ایسی دعوت، ایسی سیاست، ایسا دین کہ اس کے بعد سود پر قرض لینے کے لیے جانا ہو، اس میں خیر ہو سکتی ہے؟ ہمارا دین اس لیے ہے، حاشا وکلا دین کو ایسی خدمت کی کوئی ضرورت نہیں. اور اس کے بعد امام بخاری لکھتے ہیں، ومن تصدق وهو محتاج او اهله محتاج او عليه دين فالدين احق ان يقضى من الصدقه والعتق والحبا وهو رد عليه وليس له ان يتلف اموال الناس. ارشاد فرمایا امام بخاری نے، جس شخص نے صدقہ کیا اور وہ محتاج ہو یا اس کے گھر والے محتاج ہوں، کوڑ میں اڑا رہا ہے اور گھر میں دال پکانے کے لیے پیسے دیں. فرمایا جس نے صدقہ کیا اور وہ محتاج ہو یا اس کا کنبہ محتاج ہو یا اس پر قرض ہو، یہ آج کا ہمارا موضوع چل رہا ہے، یا اس پر قرض ہو تو کیا ہے؟ امام بخاری فرماتے ہیں قرض زیادہ لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. کس سے؟ صدقہ و خیرات سے، تحفہ دینے سے، غلام کو آزاد کرنے سے. اور بس بات یہاں نہ روکی، وَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِ، اس کا قرضہ واپس، اس کا صدقہ، اس کا تحفہ، اس کا غلام کو آزاد کرنا مردود ہے، ناقابل قبول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
انصاری کے آزاد کرنے کو باقی رکھا یا رد کر دیا؟ جواب دو. ابھی سنا ہے، رد کر دیا. اور اس کے بعد امام بخاری فرماتے ہیں وَلَيْسَ لَهُ أَن يُتْلِفَ أَمْوَالَ النَّاسِ، جس کے ذمہ قرض ہے، صدقہ دے رہا ہے، تحفے دے رہا ہے، غلام آزاد کر رہا ہے، فرمایا اس کے لیے جائز نہیں کہ لوگوں کے مال کو برباد کرے. بات واضح ہو رہی؟ اسکول میں پڑھا کرتے تھے اردو کا محاورہ، نانا کی فاتح خانی کی شیرینی کہاں تقسیم کرتے؟ حلوائی کی دکان پر. حلوائی کی دکان پر کھڑے ہوئے، ساری دکان میرے نانا کی فاتحہ کے لیے شیرینی ہے. بات ہے کرنے کی، حماقت کی. گھر والوں کا خرچہ نہیں، لوگوں کا مقروض ہے. صدقہ خیرات کرے، تحفہ دے، اللہ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرے، سب مردود ہے. کمائے، قرضہ ادا کرے، گھر والوں کی ضروریات پوری کرے، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرے، شاباش. مقروض کے لیے مزید بات، جو قرض ادا نہیں کرتا، ٹال مٹول کرتا ہے، سماعت فرمائیے. حضرات ائمہ احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے اسے روایت کیا. حضرت شرید بن اوس الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمجھے صاحب، کرسی دے، کرسی جلدی دے. جزاکم اللہ خیر. توجہ فرمائیے. لی الواجد یحل عرضہ وعقوبتہ، فرمایا وہ شخص دے سکتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے. ہم پہلے بات پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے، دینے کی طاقت نہیں، صدقہ خیرات کر رہا ہے، اس کی بات ہم سن چکے. اب ہے ٹال مٹول کرتا ہے، تو بس اس کو وعظ و نصیحت کی تک ہے یا آگے بھی ہے؟ کچھ آگے بھی ہے. ہمارا دین صرف وعظ و نصیحت ہی نہیں، اسلامی ریاست اس کے ساتھ قوت بھی استعمال کرے گی. اور یہ قوت کا استعمال موٹی بات، اصولی بات، یہ اسلامی ریاست کر سکتی ہے، عوام جماعتیں نہیں کر سکتی. تو کیا ہوگا؟ فرمایا جو ٹال مٹول کرنے والا ہے اس کے لیے دو باتیں ہیں. ایک بات لینے والا کرے گا، ایک بات اسلامی ریاست کرے گی. لینے والا کیا ہے؟ اس کے لیے یحل عرضہ، اس کی بے عزتی کرے. ٹال مٹول کرنے والے کی بے عزتی کرنے کا لینے والے کو حق ہے، نہیں کرنا چاہتا اس کی مہربانی. اللہ ہدایت دے. سب سے پہلے مجھے، آپ کو اور ہماری اولادوں کو. قرضہ لینے والوں کی ایک بڑی تعداد، اللہ کے لیے غور کریں کہاں جا رہے ہیں. قرضہ لینے والوں کی ایک بڑی تعداد، ان کا ٹارگٹ لوگوں میں جھوٹی عزت بنانا ہوتا ہے. خان صاحب بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط ہے؟ اچھے کپڑے ہو جائیں، اچھی گاڑی ہو جائے، شادی میں ٹور ہو جائے، فنکشن میں پتہ چل جائے،
یہ ہوتا ہے مقصد ایک بڑی تعداد میں لوگوں کے. یہ جو فرمایا ٹال مٹول کرتا ہے، دے نہیں رہا، دے سکتا ہے، اس کی بے عزتی کرنے کا لینے والے کو حق ہے. اور کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. ایک مسلمان کی عزت کی شان اللہ نے کعبۃ اللہ سے زیادہ بنائی. ایک طرف وہ غور کیجئے، اور وہ مکروز دے سکتا ہے، دینے میں ٹال مٹول کر رہا ہے. کہاں کعبۃ اللہ سے بڑی شان، اور کہاں اس کو ذلیل کرنا لینے والے کا حق بنتا ہے. قرض کی ادائیگی میں ہونے کے باوجود ٹال مٹول کرنے والا کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور دوسری بات وعقوبتہ، اور یہ بات کرے گی اسلامی ریاست، اور اس کو سزا دے. کیا سزا دے؟ ائمہ امت نے اس کو بیان کیا. امام سفیان، امام وقی اور امام شعبی فرماتے ہیں اس کو گرفتار کیا جائے، اس کو قید کیا جائے گا. اور امام شعبی فرماتے ہیں وہ مکروز جو دینے کی استطاعت ہونے کے باوجود ادا نہیں کرتا، اس کو قید کرنے میں زندگی ہے. جو بات میں سمجھا ہوں، امت کی زندگی اس میں ہے کہ ایسے نالائق کو جیل کے اندر بھیجا جائے. یہ گندا سودا باہر رہے گا، خرابی کرے گا. امام شعبی فرماتے ہیں زندگی یہ ہے، اور جو میں سمجھا ہوں امت کی خیر، امت کی زندگی اس میں ہے کہ یہ باہر نہ رہے، اندر بند کیا. قاضی شریح اسلامی تاریخ کے بہت بڑے قاضی، اور قاضی ابن ابی لیلہ اور دیگر بہت سے قاضی، ان کا طریقہ یہ تھا جو شخص استطاعت کے باوجود قرض کے ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتا، اس کو جیل بھیج دیتے. مقروض کے حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ کی ایک اور بات، علامہ خرقی نے یہ بات تحریر کی. مقروض کا سفر کرنا اس پہ دیکھا جائے گا. قرض کی ادائیگی وہ پہلے ہے، اس نے جو سفر کرنا ہے قرض کی ادا کرنے کا وعدہ اس سے پہلے. اب چاہتا ہے سفر کر جاؤں، اور سفر کرنے میں خدشہ ہے کہ بر وقت ادائیگی نہ ہوگی. قرض لینے والا اسلامی ریاست کے ذریعے اسے سفر سے روک سکتا ہے، سفر نہیں کر سکتا. اچھا، نیکی کا سفر، علامہ خرقی فرماتے ہیں وہ سفر حج کا بھی ہو، اگر اس کے حج کے سفر کی وجہ سے قرض کی ادائیگی میں تاخیر کا امکان ہے، اسلامی ریاست کے ذریعے حج کے سفر سے اس کو رکوا دیا جائے. اللہ اکبر. حضرات و خواتین غور کیجئے، قرض کا معاملہ کتنا سنگین ہے. مزید سماعت فرمائیے. علامہ خرقی نے لکھا جہاد پر جانے کا ارادہ ہے، جانا چاہتا ہے، اور جہاد کے لیے جانے کی مدت تھوڑی ہے. جہاد سے واپسی پروگرام کے مطابق پتہ تو اللہ کو ہے،
اس کی واپسی کی تاریخ پہلے ہے، قرض کی ادائیگی بعد میں۔ علامہ خرقی لکھتے ہیں جہاد سے واپسی کی تاریخ قرض کی ادائیگی سے پہلے ہے یا بعد؟ جہاد پر قرض دینے والے کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ کیوں حکمت بیان کی جا رہی ہے؟ کیوں؟ اس لیے جہاد پہ جا رہا ہے مرنے مارنے کے لیے، حج پہ جا رہا ہے مرنے مارنے کے لیے نہیں۔ حج میں بھی مر سکتا ہے اور جہاد سے باقی بھی آ سکتا ہے، لیکن جہاد میں جانے کا تو مقصد ہی ہے یہ کہ مارنا ہے یا مرنا ہے۔ اس سفر پہ جانے سے پہلے قرض کا بندوبست کرے یا قرض دینے والے کی اجازت لے۔ اور ہم یہ سن چکے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے کیا کہ خبر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کے تمام گناہ شہادت کی وجہ سے معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن قرض کا گناہ وہ معاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے، آپ کو، امت کے تمام حضرات و خواتین کو اور ہمارے اہل اقتدار کو عقل دے۔ اللہ تعالی ہمیں، امت کے افراد کو اور ہمارے ملکوں کو، ہمارے ملک پاک کو اپنی رحمت سے قرضے سے بچنے کی سچی طرف عطا فرمائے، اور جس قرضے میں پھنس چکے ہیں اپنے فضل و کرم سے اس سے نکال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ، اگر کوئی شخص مقروض اور محتاج ہو اور قرض ادا نہ کر پاتا ہو، اگر وہ صدقہ خیرات بھی کرے گا، اس کے صدقہ خیرات کو رد کر کے واپس کر دیا جائے، اور اسلامی ریاست اس کو حکم دے گی اپنے قرضداروں کا قرض ادا کر۔ دوسرا نقطہ، اللہ مالک کی توفیق سے یہ بیان کیا گیا کہ مقروض کی سفر کی آزادی محدود ہو جاتی ہے، اور اس بارے میں اللہ مالک کی توفیق سے تفصیل بیان کی گئی۔ اور تیسری بات یہ عرض کی گئی کہ وہ مقروض جو استطاعت کے باوجود ادا نہیں کرتا، ٹال مٹول کرتا ہے، اس کو بے عزت کرنے کا قرض دینے والے کو شریعت حق دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قرض سے محفوظ رکھے، اور جو قرض میں پھنسے ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کی مدد کرے، اور جو ٹال مٹول کر رہے ہیں، لوگوں کا مال کھانا چاہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ مولا کریم تمام مسلمان فوت ہونے والوں کے گناہوں کو معاف فرمائیے، بیماروں کو شفا دیجیے، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، ارے اللہ ہمارے ملک پاک پر رحم فرمائیے، قرض کی لعنت سے ہمارے ملک پاک کو آزاد فرمائیے، اے اللہ قرض کی لعنت سے ہمارے ملک پاک کو آزاد فرمائیے، اے اللہ ہمارے ملک پاک کی حفاظت فرمائیے، چپے چپے کی حفاظت فرمائیے، اور اس کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو نیست و نابود فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک